الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية المسلمة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم، صدر ذی وقار حضرت مولانا عبد المعیز صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم زادے حضرت مولانا سید محمد یونس حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور معزز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز طلباء، پردہ پس پردہ تشریف فرما مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے جو سب سے عظیم دولت اور سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے قیمتی شے پیدا فرمائی ہے اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ وہ نعمت عظمیٰ علم ہے۔ علم اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا تاج اور سب سے قیمتی شے جو اللہ نے دی ہے وہ علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس دنیا کو بنانا چاہا اور اس کرۂ ارضی کو انسانوں سے بسانا چاہا تو اللہ نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا، یا فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو یہ درخواست کی کہ ایسے جاندار کو آپ اس روئے زمین پر کیوں پیدا فرمائیں گے جو اس روئے زمین پر ان عناصر اربع سے ملی ہوئی مخلوق ہوگی، آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان سے ملی ہوئی چیز ہوگی۔ اس عنصر میں فساد، جھگڑا، تناؤ، انتشار، افتراق ہے، اس لیے یہ روئے زمین پر فساد مچائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا، فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس کا علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وعلم آدم الاسماء کلها، اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جتنا علم اس سے پیچھے گزر چکا اور آئندہ قیامت تک جتنی ترقیات ہوتی رہیں گی علمی اور معلوماتی، ان سب کا علم اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اور جیسا جیسا ان کی صلب سے ان کی جو اولادیں ہیں اور ان کی ذریت ہے، وہ جیسے جیسے جس نہج پر محنت کرتی رہی اور جس نہج پر محنت کرتی رہے گی، اس کے علم میں ترقی ہوتی رہے گی اور اس پر وہ علوم عیاں ہوتے اور کھلتے جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں علم آدم الاسماء کلہا ہوا، اللہ نے حضرت آدم کو تمام علوم عطا فرما دیے، اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے اللہ نے کیا آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں سے کہا یہ بتاؤ یہ اشیاء کیا ہیں، یہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب گنوا دیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ اس کا تعلق فلاں علم سے ہے، اس کا تعلق فلاں علم سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام نے عیاں فرما دیا، بیاں فرما دیا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں میرے اس خاکی پتلے کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، سب کے سب سجدہ ریز ہو جاؤ، جھک جاؤ، سب کے سب جھک جاؤ۔ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جھک گئے۔ اس میں اس بات کی طرف قرآن نے بلیغ اشارہ دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی قابل تعظیم ہے اور کسی کے سامنے جھکا جا سکتا ہے اور کسی کو عزت اور رفعت اور بلندی چاہیے تو علم کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مخلوق کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا جو مخلوق بے گناہ تھی، معصوم تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ پروردگار ہم میں کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحمید میں ہے، کوئی تقدیس میں ہے، سب تو اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور سب آپ کی تحمید و تقدیس بیان کر رہے ہیں، اب کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کی؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے تمہیں اس کے سامنے جھکنا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخلوق علم کے اعتبار سے فوقیت رکھتی ہے تم سے۔ تو علم وہ نعمت بے شبہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم شے بنائی ہے اور ایسی دولت بنائی ہے کہ دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا کے اندر سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان تمام بتوں کو گرا کر و توڑ کر ختم کر دیجئے اور توحید کی دعوت دیجئے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، جائیے بدکاری کا خاتمہ کیجئے۔ ایسا کچھ پیغام اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا، بلکہ سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلا جو مشن دیا گیا اس میں یہ کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے میرے محبوب آپ پڑھیے، کس کے نام سے؟ اپنے پاک پروردگار کے نام سے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پاک پروردگار کے نام سے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یہاں صاف فرما دیا اس کے بعد کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ مخلوق کی بات کی گئی ہے، گویا اس کے اندر یہ صاف تعلیم دی گئی کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جو محمد رسول اللہ کے سچے متبع ہوں گے، جو محمد رسول اللہ کے سچے فدائی ہوں گے، جو محمد رسول اللہ کے سچے شہدائی ہوں گے، دنیا کے جتنے علوم ہیں، خلق مخلوق کو پڑھیے، اس مخلوق کے اندر جتنے علوم ہیں وہ چاہے زمین کی تہوں میں ہوں یا فضاؤں میں ہوں یا آسمان کے اوپر ہوں، چاہے ان کا تعلق فلکیات سے ہو یا ان کا تعلق زمین کی تہوں سے ہو اور یا زمین کے اوپر سے ہو یا فضاؤں سے ہو، کہیں سے بھی ہو، چاہے وہ
علوم سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، بایولوجی ہو، فزکس ہو، ایگریکلچر کا علم ہو، جو بھی ہے وہ تمام کے تمام علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو غلام ہیں، آپ کی جو متبع ہیں، آپ کی جو فرما بردار ہیں، ان کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ اس کے زیادہ مستحق ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب تو بڑی بزرگی والا ہے۔ جو بزرگی والا رب ہے، جب اس سے تعلق ہوگا بزرگی پیدا ہوگی، متانت آئے گی، سنجیدگی آئے گی، وقار آئے گا، وزن ہوگا، اور دنیا کے سامنے عزت ملے گی، اور سطوت ملے گی، حیثیت ملے گی، تسلط ملے گا، غلبہ ملے گا۔ کب؟ جب اکرم سے تعلق ہوگا، رب اکرم سے جوڑ ہوگا، رب اکرم سے مضبوط رشتہ ہوگا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پھر کہہ دیا اگر دنیا میں حکومت چاہتے ہو، سیادت چاہتے ہو، قیادت چاہتے ہو، اپنی لیڈری چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو، اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو سنو، قلم کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمہارے قلم کی طاقت ایسی طاقت ہو کہ وہ دنیا کے رخ کو موڑ دے، بہتے ہوئے دھاروں کو موڑ دے، چلتی ہوئی آندھیوں کو روک دے۔ تمہارے قلم میں وہ طاقت، اور قلم میں یہ طاقت اللہ نے رکھی۔ تو اللہ نے قرآن میں سب سے پہلی وحی میں قلم کی مضبوطی، علم کی مضبوطی، معلومات کی مضبوطی کا حکم فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی، تو انسان کو پیدا کرتے ہی اس کو اس لیے عزت عطا فرمائی تمام فرشتوں پر، اور ظاہری طور پر اللہ نے یہ دکھا دیا کہ اگر دنیا کے اندر تم سطوت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اور اللہ کی رضا چاہتے ہو آخرت میں، تو تمہیں علم کے گوہر سے اور علم کے جوہر سے پوری طرح سے بہرہ مند ہونا ہوگا، اور تمہارے پاس علم کا جوہر ہو۔ ایک جگہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن نے اور بھی بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ان انسانوں سے رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے وہ سب میرے رب کی پیدا کردہ ہے، میرے خالق نے پیدا کیا ہے، میرے مالک نے ان کو وجود بخشا ہے، وہی ہے جو ان کو چلاتا ہے، یہ سب انہی کے محتاج ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کے قبضہ قدرت میں کچھ ہے۔ کسی انسان میں یہ دم نہیں، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں، کسی انسان میں یہ قوت نہیں۔ وہ ایک مچھر پیدا کر دے، ایک مکھی پیدا کر دے، جو کچھ بھی ہے اس دنیا کے اندر وہ سب میرے رب کے اختیار میں ہے، وہ جانتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، تو کہ وہ جو معرفت رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، معلومات کا خزانہ رکھتے ہیں، وہ اور جو جاہل ہیں، جو نہیں جانتے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا جس کو ہم پڑھی لکھی دنیا کہتے ہیں، معلومات سے بھری دنیا کہتے ہیں، اسی کو ہمارے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ پہلے کی جاہلیت ان پڑھ تھی لیکن اب پڑھی لکھی ہو گئی ہے۔ جاہلیت پڑھی لکھی ہو گئی ہے، پڑھے لکھے جاہل ہو گئے، گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ان کے سامنے پروفیسر لگا ہوا ہے، لیکن کیا کیجئے گا؟ کسی کے نزدیک جانور زیادہ محترم ہے تو کسی کے نزدیک پخانہ زیادہ محترم ہے، تو کسی کے نزدیک پیشاب زیادہ محترم ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جاہلیت پڑھ لکھ گئی ہے، جاہلیت سے بدتر حالت۔ زمانے جاہلیت میں جب لوگ جہالت کی گھڑا ٹوپ اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے تو پرستش کرتے تھے پتھروں کی، پرستش کرتے تھے درختوں کی، پرستش کرتے تھے جانوروں کی، لیکن ان کے یہاں کوئی جگہ نہیں تھی اس بات کی کہ وہ پخانے کی اور پیشاب کو پرستش کریں، اس کو مقدس جانیں۔ آج جاہلیت پڑھ لکھ گئی ہے، اور پڑھ لکھ کر جاہلیت اس حالت پر پہنچ چکی ہے۔ ایسے حالات میں ایسے ماحول میں ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو ایسے گھر میں پیدا کیا، ایسے خاندان میں پیدا کیا جہاں ہمارے کانوں میں صبح و شام اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ اکبر کے نعرے ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے
ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے بڑوں کو یہ توفیق عطا فرمائی، محض خداوندی توفیق سے انہیں توفیق ملی کہ ایسے ادارے قائم کیے، ایسے مراکز قائم کیے دین کے، اور ایسے دانشگاہیں قائم کی، اور ایسے بجلی گھر علم کے اور دین کے قائم کیے جنہیں ہم مدارس کہتے ہیں، دینی مدارس کہتے ہیں، کہ آج وہاں سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ ہم اس پر جتنا شکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر غور کریں اور پھر پلٹیں اس طرف کہ اس دنیا کو عزت و سربلندی کیوں کر ملی۔ تو میں نے عرض کیا جیسے کہ اس دنیا کو سربلندی کس سے ملی اور کیوں کر ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، اس انسان کو عزت کیوں کر ملی؟ علم کی بنیاد پر ملی، معلومات کی بنیاد پر ملی۔ اور پہلی وحی جو نازل ہوئی تو اس میں کیا کہا گیا؟ لفظ اقرا سے شروع کیا گیا، بات کو اقرا سے شروع کیا گیا، پڑھنے سے شروع کیا گیا، پڑھائی کی بات کہی گئی، لکھائی کی بات کی گئی۔ اب ہم اپنے ماحول کا بھی جائزہ لیں، اپنے حالات کا بھی جائزہ لیں کہ جس کے قرآن نے تخلیق آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تک علم کی رہنمائی، علم کی رہبری، علم کی قیادت اور علم کی سیادت اور علم کی لیڈری کا اعلان کیا، اور علم کی بنیاد پر ساری دولت کے ملنے کا اعلان کیا۔ ان کے فالوروں کا کیا حال ہے؟ قرآن کے فالوروں کا کیا حال ہے؟ کیا واقعی وہ علم کی طرف بھاگ رہے ہیں، علم سے دلچسپی رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو علم کی طرف لے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا بنا رہے ہیں؟ اس بات کی کوشش چل رہی ہے کہ اس ملک کے اندر، جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر جو بڑے سے بڑا عہدہ اور بڑی قیمتی سے قیمتی دولت ہے، علم، اس کے ذریعے سے ہم اس ملک کا سب سے باعزت عہدہ ہم حاصل کریں، اس کی دوڑ ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے کہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہمارا بچہ ہو، سب سے بڑا انجینئر ہمارا بچہ ہو، سب سے بڑا فلاسفر ہمارا بچہ ہو، سب سے بڑا سائنٹسٹ ہمارا بچہ ہو، سب سے اچھا حافظ ہمارا بچہ ہو، سب سے بڑا عالم ہمارا بچہ ہو، اور سب سے بڑا صوفی ہمارا بچہ ہو؟ کیا اس کی دوڑ ہے؟ اس کا خیال ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کا صاف اعلان ہے، فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے۔ بڑا سائنٹسٹ تمہارا ہوگا، اور بڑا ڈاکٹر تمہارا ہوگا، بڑا انجینئر تمہارا ہوگا، بڑا جو ہے اس ملک کا بڑے سے بڑا عہدہ تمہارے پاس ہوگا۔ یہ ہوگا کب؟ جب علم کے زیور سے آراستہ ہوگے اور اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کیا ہوگا۔ نہ علم سے آراستہ، نہ اپنے رب سے مضبوط رشتہ، اور اس کے بعد پھر بھی یہ شکوہ اور گلہ کہ ہمیں تو عزت نہیں، ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے ستائے جا رہے ہیں، اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، غلط ہے۔ اس لیے نہیں، اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے بے عزت ہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اس لیے ستائے جا رہے ہیں کہ ہماری نماز دکھاوے کی ہے، ہمارا روزہ دکھاوے کا ہے، ہماری زکوٰۃ دکھاوے کی ہے، ہمارا حج دکھاوے کا ہے۔ ہم حقیقی حاجی نہیں ہیں، ہم حقیقی زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، ہماری نماز حقیقی نماز نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ حقیقی زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارا معاملہ صحیح طور پر، اسلامی طور پر، حقیقی طور پر اللہ سے مضبوط نہیں ہے۔ کیا میں سوال کروں اور پوچھوں کہ اس حسوے اور فتح پور کے اندر محدود تعداد میں اگر ٹھیکے کھلے ہیں تو ان ٹھیکوں کو چلانے والا کوئی SC ST OBC کا غیر مسلم نوجوان ہے، یا اس کو چلانے والے اور اس کو مینیج کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے ہم مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جنہیں کالج میں ہونا چاہیے، جنہیں یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، جنہیں کسی اچھے عہدے کے دوڑ میں ہونا چاہیے، جنہیں ICS PCS اور
جنہیں اچھا ڈاکٹر اور اچھا انجینئر اور اچھا عالم اور اچھا حافظ بننا چاہیے تھا، آج ان کا حال کیا ہے؟ بدرم سلطان بول ہم شریف زادے ہیں، ہم فلاں زادے ہیں، اور ان شریف زادوں کا حال یہ ہے کہ وہ شریف زادے ٹھیکوں کو آباد کیے ہوئے۔ آج پوچھ لیجئے، معلومات کر لیجئے، تو کہاں آپ چلے جائیں گے؟ اگر اس ٹھیکے والے سے معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کو آباد کرنے والے مسلمان ہیں۔ کیا ہمارے سامنے قرآنی آیات نہیں ہیں؟ اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، کہ بے شک شراب اور جوا اور انصاب و ازلام یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب پلید ہیں، یہ گندگی ہے۔ شراب سے گندگی کی بو نہیں آتی، کوئی سور کھائے تو غیر مسلم ہو جائے، حرام ہو جائے، اور شراب پیے تو مسلمان رہے؟ شرم آتی ہے مسلمانوں کے۔ ہم لوگوں کے دارالفتہ میں فتاوے آتے ہیں، استفتاءات آتے ہیں، وہاں شراب کی نشے میں مولانا طلاق دے دیا، بے ہوش تھا بالکل، کیا طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ پہلے یہ پوچھو اس خبیث کو کس نے اجازت دی تھی کہ وہ شراب پیے؟ کیسے اس نے اس کو جائز سمجھا؟ جس گھڑی اس نے اس شراب کو جائز سمجھا تھا اسی گھڑی اس کا ایمان ختم ہو گیا تھا۔ جب جائز سمجھ کے پیا تو ایمان چلا گیا، مسلمان رہا ہی نہیں۔ اس کی دی ہوئی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ تو بات کا سوال ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم جو ہمیں کرنا ہے وہ نہیں دیکھتے، جو اللہ کو کرنا ہے اس پر نگاہ رکھتے ہیں۔ جو اللہ کو کرنا ہے، ہم اللہ کا ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، سارا الزام اللہ پہ لگا رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے، ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کرے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ بکل شیء علیم بھی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اور اللہ ہر چیز جانتا بھی ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے واضح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے واضح ہے، سب اللہ کے سامنے واضح ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ غور کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے سدھارنی ہے، اپنے بچوں کی زندگی کیسے سدھارنی ہے، ان کی دنیا اور آخرت بنانی ہے، ہمیں اس کی کیا فکر ہے؟ ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں، ہم سارا الزام اپنے رب پر، اپنے مولا پر، اپنے آقا پر، اپنے اللہ پر رکھتے ہیں۔ ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں۔ جس دن ہم حقیقی مسلمان بن جائیں گے اس دن دنیا جھکے گی، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اس پر 100% نہیں، 200% ایمان ہونا چاہیے، اور اس پر 200% یقین اور ایمان ہے۔ جو کرنے کا کام کیا ہے مسلمانوں؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علمی اعتبار سے ہر طرح سے علم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم علمی اعتبار سے مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی عملی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، ہمیشہ حرام چیزوں سے دور رہیں، پاک اور پاکیزہ روزی خود بھی حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اس کی بھی کوشش کریں، اس کی بھی صحیح کریں، اور تمام وہ چیزیں جو پلید اور گندی ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات میں کہہ کر رخصت ہوں گا، اور بڑے دردمندانہ انداز میں، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی بنتی کے ساتھ، اور دیہاتی میں کہوں تو بڑی چروری کے ساتھ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مسئول اور ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اوپر 2 حقوق رکھے۔ ایک تو اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اور حج اللہ کا حق ہے۔ یہ تمام چیزیں الحقوق اللہ میں سے، ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اور اسی طرح سے اور کوئی غلط کام نہ کریں، یہ سب حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب ہماری حاضری ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دربار میں حاضری کے وقت رحمت خداوندی جوش میں ہو، ہم نے نماز میں کوئی کوتاہی کی ہے، پروردگار اسے معاف فرما دے گا۔
ہم نے زکوٰۃ میں کوئی کوتاہی کی ہے وہ معاف ہو جائے گی. ہم نے اگر کسی طرح کی رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں کوتاہی کی ہے وہ معاف ہو جائے گی. ہم نے حج میں کہیں کوئی کوتاہی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہو وہ معاف فرما دے گا. لیکن اگر ہم نے خدا نخواستہ بندوں کے حقوق کھوئے، ہم نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے، اپنے بھائی کا حق مارا ہے، باپ کی جائیداد میں ہم نے بھائی کا صحیح تقسیم نہیں کیا ہے، اسے ملنا 2 بیگھے چاہیے تھا اور اسے ہم نے 1.25 بیگھے دیا ہے، اسے ملنا 4 بیگھے چاہیے تھا ہم نے 3 بیگھے دیا ہے. ہمارا پڑوسی ہے، ہم نے دونوں نے پلاٹ خریدا اور اس کے بعد بنانے لگے 6 انچ بڑھا لیا اور اس کے بعد اس نے کہا ارے دیکھو تمہارا تو تھوڑا اندر جا رہا ہے، کون بہت زیادہ 6 انچ تو ہے، اب تو بن گیا. تو اب وہ بھی سوچے چلو کیا کریں گے، انہوں نے بھی سوچا ہم نے ہوشیاری کی مان لیا، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا. اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کی 1 بالشت بھی زمین اس روئے زمین پر مارے گا، اس زمین کے 7 طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے اور دنیا دیکھیے گی کل قیامت کے دن کہے گی یہ زمین کا غاصب ہے، یہ زمین کا غاصب ہے، یہ زمین کا غاصب ہے، اس نے اپنے بھائی کی زمین ماری ہے، اس نے اپنے بھائی کی زمین ماری ہے، اس نے اپنے دوست کی زمین ماری ہے، اس نے اپنے پڑوسی کی زمین ماری ہے. اور اللہ کی رحمت چاہے جتنا جوش میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن بندوں کا حق بندوں سے ہی ملے گا. وہ بڑے افسوس کا عالم ہوگا، بہت خطرناک گھڑی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا میرے صحابہ یہ تو بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ ارے بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے اپنے علم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس نہ مکان ہو، نہ بینک بیلنس ہو اور نہ زمین ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو تو وہ قلاش ہے، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے. اسی کو ہم مسکین کہتے ہیں، اسی کو ہم غریب کہتے ہیں. یا رسول اللہ وہی مسکین و غریب ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا نہیں وہ غریب و مسکین نہیں ہے. تو صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اللہ و رسول اعلم، پھر اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کون مفلس ہے، آپ ہی بتائیں گے تو ہمارے علم میں وہ چیز آئے گی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں تشریف لے جائیں اور وہ جنت کی طرف بڑھ بھی رہے ہوں گے. اچانک کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے پروردگار انہیں روکا جائے، ان کے میرے اوپر کچھ حقوق ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں روکے گا اور فرمائے گا ہاں اپنی التجا، اپنی درخواست، اپنا حق دائر کرو. اسی میں ایک بھائی کھڑا ہوگا، یہ میرے سگے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے دینا اتنا چاہیے تھا اتنا دیا ہے. اور اس سب سے بڑھ کر یہاں تو معاملہ پھر بھی کچھ نہ کچھ حل ہو جاتا دکھتا ہے، لیکن ہماری سب کی بہنیں کھڑی ہو جائیں گی اور قرآن کی آیت بھی کھڑی ہو جائے گی. اللہ آپ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا تھا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہارے اولادوں کے بارے میں تمہارے اوپر یہ فرمان عائد کرتا ہے کہ تم جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو تمہاری اولاد آپس میں تمہاری جائیداد کو، بیٹے بیٹیاں ہیں تو بیٹے 2 حصہ لے لے اور بیٹیاں 1 حصہ لے لے. 5 روپیہ چھوڑ کر مرائے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے تو 5 روپے میں 2 روپے بیٹے لے لیں اور 1 روپیہ بیٹی کا ہے. یہ آیت بھی کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی پروردگار اس نے سب پر تو عمل کیا لیکن میرا صریح انکار کیا. اپنے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد بھائیوں نے تقسیم کر لی، بہن کو محروم کر دیا، اس آیت پر عمل نہیں کیا، یہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے عملی طور پر، اس پر عمل نہیں کیا. میں بھی کھڑے ہوں، میرا بھی حق دلایا جائے، اس نے کیوں نہیں عمل کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حج پہ حج کرتا رہا، عمرے پہ عمرہ کرتا رہا، لیکن اسے توفیق نہ ہوئی کہ اپنے باپ کی جائیداد میں بہن کا حصہ دے. یہ جنت میں نہیں، یہ کہیں بھی جائے پہلے میرا فلاں والا کھیت جو اس نے لیا تھا اس کھیت میں باپ کی کمائی تھی، اس میں مجھے حصہ نہیں دیا، پہلے مجھے حق دے دے پھر یہ جنت میں جائے.
اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے حاجی صاحب کا حج دے دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حج تو ختم ہو گیا، اب نماز دے دی جائے، نماز بھی ختم ہو گئی، ذرا روزہ دے دیا جائے، نماز بھی ختم ہو گئی، زکوٰۃ بھی اور روزہ بھی سب دے دیا جائے، ارے کچھ نفلی عبادتیں ہیں وہ دے دی جائیں، ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں، اور بجائے جنت کا رخ کرنے کے جہنم کی طرف رخ کو پھیر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے، سب سے بڑا مفلس وہ ہے، نادار وہ ہے، لاچار وہ ہے، مجبور وہ ہے کہ وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک نیکی اگر ماں سے مانگے گا وہ بھی نہیں دے گی، باپ سے مانگے گا وہ بھی نہیں دے گی، بیوی سے مانگے گا وہ بھی نہیں دے گی، بھائی سے مانگے گا وہ بھی نہیں دے گی، سارے حوالے بیکار ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، کیا اس فرض کو جو فرض ہے، ضروری ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور گناہوں سے بچنا فرض ہے، اسی طرح سے اپنے باپ کی جائیداد میں میراث کو صحیح تقسیم کر کے بہنوں کو حصہ دینا فرض ہے، اور یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ نماز میں معاف کر دے گا، روزے کو معاف کر دے گا، اس کی کوتاہی، زکوٰۃ کی کوتاہی معاف کر دے گا، لیکن یہ کوتاہی بھی اللہ کے یہاں قابل معافی نہیں ہوگی۔ بہن کو حق دینا پڑے گا، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا، ورنہ اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، اور مواخذے کے بعد جنت کے بجائے جہنم کی طرف ہمارے رخ کو پھیر دیا جائے گا۔ کتنے قسم پرسی کا عالم ہوگا قبل اس کے کہ وہ گھڑی آئے۔ میرے محترم بزرگوں، بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت غور کرنے کا مقام ہے، جہاں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لعنت کے کوڑے اور ہمارے اوپر عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ بہت سی وجوہات ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ اس پورے ملک میں ہم 99% کہہ سکتے ہیں تمام لوگوں نے اس فرض کو چھوڑ رکھا ہے۔ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی بھی رکھے ہوئے، تہجد بھی چل رہی ہے، اور اشراق بھی چل رہی ہے، اوابین بھی چل رہی ہے، لیکن جب بہن کے دینے کا حق آتا ہے نمبر تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ارے بٹیا لے ہو کا لینا ہے، تمہیں لینا ہے، ارے بھیا تم دیو ہم پاوا، ارے واہ کیا نسخہ ہے، بھیا دے دیں نا، بچی پا گئی۔ کہتے ہیں تمام لوگوں نے لکھا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب اس وقت کے تو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مجبوری کی جو معافی ہے وہ معافی نہیں ہے، اس کو معافی نہیں کہا جائے گا، یہ معافی نہیں ہے، اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، اور بغیر دیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، قبل اس کے کہ وہ قسم پرسی کا عالم آئے، ہم پہلے غور کر لیں کہ ہم اللہ کے دربار میں کہاں کھڑے ہوں گے، اور ہمارے لیے کہاں کھڑے ہونے کا مقام ہوگا، پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اللہ کے حقوق کو بھی پورا کریں اور بندوں کے حقوق کو بھی پورا کریں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان تمام اپنے طلباء کو جنہوں نے محنت کر کے اس سال قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی شان ہی نرالی ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے حضرت مولانا سید محمد یونس صاحب بیان فرمائیں گے۔ بس میں مبارکباد دیتا ہوں بچوں کو بھی، اپنے طلباء کو بھی، ان کے اساتذہ اور انتظامیہ کو بھی، اور ان کے والدین کو بھی کہ جنہوں نے ان کے لیے قرآن مجید کے حفظ کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو عالم بعمل بنائے، اور ان کے اس حفظ قرآن کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کے حق میں ان کے اس قرآن پڑھنے کو سفارشی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔